نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ ہود آیت نمبر 18 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. پچھلے مضمون سے اگر ہم اس کا سلسلہ جوڑیں، اس کو ہم پچھلے مضمون سے کنیکٹ کریں تو مراد ہے وہ شخص جو کہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں یا مجھ پر بھی وحی آتی ہے، حالانکہ نہ اس پر وحی آئی ہو نہ وہ نبی ہو. یا یہ ہے کہ وہ اللہ پر یہ جھوٹ گھڑے کہ اللہ نے اپنے کوئی شریک بنا لیے ہیں. جو شرک کرتا ہے یا اس کلام کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یا کوئی اگر یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ یہ جھوٹ اللہ پہ گھڑتا ہے کہ اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بندوں کی ہدایت سے، بندوں کی گمراہی سے. یہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ از لیسٹ بادرڈ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم بھٹکتے ہیں، ہم ہدایت پاتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں یا ہم اداس رہتے ہیں، ہم فلاح پاتے ہیں یا ہم ہلاک ہوتے ہیں. اللہ کو مطلب ہی نہیں کوئی اس چیز سے. تو یہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا. عام آرڈنری والدین ہوتے ہیں، بہت اچھے نہیں، بہت برے نہیں، ایوریج والدین ہوتے ہیں، ان تک کے بارے میں کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح لاپرواہ اور غافل ہو جائیں گے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے کہ جو کرتی ہے کرتی رہے. اگر کوئی اپنے والدین کے بارے میں یہ سوچتا ہے اس نے جھوٹ گھڑا والدین کے اوپر. تو کہاں اللہ، کتنا بڑا جھوٹ اللہ پہ انہوں نے گھڑ دیا یہ اٹھا کر کہ بس اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا، ہمیں پیدا کر دیا، اب اللہ کو کوئی مطلب ہی نہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اس کے نتیجہ ان کی بدعمالیوں کی شکل میں نکلتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جھوٹ اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتا ہے انسان کو. انسان اللہ کی رحمت سے دور سے دور سے دور چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ظالموں کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جھوٹ بولتے بولتے حقیقت کا، ریالٹی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، سچ کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. کمپلسو لائرز ہو جاتے ہیں لوگ. آٹو سجیشن سے بات شروع کرتے ہیں، پہلے کہنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، یا اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں بندوں کی گمراہی سے یا ہدایت سے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت گمراہی تو سارا پرسیپشن ہے، تو خیال ہے لوگوں کا. پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دی نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی چیز نہ اپنی ذات سے اچھی ہے نہ اپنی ذات سے بری ہے، بس لوگوں کی سوچ کسی چیز کو اچھا یا لوگوں کی سوچ کسی چیز کو برا بنا دیتی ہے. تو جو یہ کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے اس نے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً کچھ چیزوں کو اچھا کہا ہے اور اللہ نے کچھ چیزوں کو برا کہا ہے. یہ ہیومن پرسیپشن کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی حس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو احکامات ہیں، چاہے اخلاقی ہوں، چاہے وہ مورل ایتھکس کی بات کی جائے یا قانون ہو یا لا کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں نازل فرمائی ہیں. لیکن اللہ پر اس طرح جھوٹ گھڑ کے دراصل فرار چاہتے ہیں. لیکن وہ دن آئے گا، کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کے سامنے تو کھڑے کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اور گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ گھڑا تھا. دراصل اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے کافر جھوٹ گھڑ کر اللہ پر، کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. اب یہ گواہ کون ہوں گے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں،
اور سارے ہی اقوال درست محسوس ہوتے ہیں. گواہوں کے اندر رسول بھی آتے ہیں، یا گواہوں کے اندر وہ فرشتے بھی آتے ہیں جو کہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یا گواہوں کے اندر تو زمین بھی آتی ہے. آتا ہے نا 30ویں پارے کی سورت میں، تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اس دن ساری خبریں بیان کر دے گی، کس نے کیا کیا زمین سب بتا دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. تو زمین بھی گواہ ہے. اور انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں، انہی کی مدد سے ہم کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورت حمیم السجدہ میں، وہاں یہ مضمون اور کھل کر آ جائے گا کہ انسان کی اپنی کھال، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور انسان اس وقت سخت شرمندہ ہو جائے گا، اس لیے کہ سب کے سامنے اس کا جھوٹ کھل جائے گا. تو رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہے، جنت سے محرومی بھی ہے، شرمندگی اور افسوس بھی ہے. یہ سب چیزیں دراصل انہوں نے خود کمائی تھیں اللہ پر جھوٹ گھڑ کے. اتنے برے انجام کا اگر ان کو پتا ہوتا تو اس طرح یہ جھوٹ بول بول کے فرار کی راہیں اختیار نہ کرتے. اور اللہ پر جو جھوٹ گھڑتا ہے وہ دراصل کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے نا. تلبس الحق بالباطل، حق اور باطل کو ملا جلا دیتا ہے وہ. یہ لوگوں پر بھی ظلم ہے، دراصل لوگوں پر بھی ظلم کیا، انہیں کنفیوز کیا، حقائق کو مسخ کر دیا، فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اسی کا آگے بیان ہے آیت 19، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہا، اور یہی ہیں جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. بات ساری یہی ہے، آخرت کا انکار. جو آخرت کو مانے گا وہی رسول کی باتوں کو سنجیدگی سے لے گا اور وہی آخرت کی تیاری کرے گا. جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، اس کے لیے تو سچ اور جھوٹ سب برابر ہے. وہ تو خالی اپنی اس دنیا کی زندگی کے لیے جیتا ہے، جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو جائے وہ کام کر گزرتا ہے. تو اصل ایمان دیکھا جائے تو ہے ایمان بالآخرت. کوئی اللہ کو مانے اور آخرت کو نہ مانے، اللہ کو ماننا اس کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس کے ڈیڈز کو افیکٹ نہیں کرے گا. کوئی رسول کو مانے اور آخرت کو نہ مانے تو رسول کی تعظیم تو بہت کرے گا، تعریف بہت کرے گا، تعمیل نہیں کرے گا، اوبے نہیں کرے گا رسول کو. کیوں رسول کو اوبے کر کے اپنی زندگی کو پابند کرے؟ تو دراصل ہے تو ایمان بالآخرت. جو صحیح معنوں میں آخرت کو مانے گا وہی رسول کی بات کو بھی اہمیت دے گا، اور وہی اللہ کا بھی دراصل عارف ہوگا. اللہ کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی اگر کوئی آخرت کو نہ مانے. رسول کی تعمیل ہو بھی نہیں سکتی اگر کوئی آخرت کو نہ مانے. فرمایا آگے آیت 20، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی ان کو کچھ سوچتا تھا. بتا دیا گیا یہاں پر، چاہے یہ اپنا پرسیپشن کچھ بھی رکھیں، ان کے نام ماننے سے یا ان کے جھٹلانے سے حقیقت تو بدل نہیں جاتی. قیامت کے دن نہ کوئی ان کے لیے مددگار ہوگا، اور بلکہ اس دن تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. یہ دگنا عذاب جو یہاں کہا گیا ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے، میننگ فل ہے. ایک تو عذاب ہوگا اپنی گمراہی کا، اور دوسرے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ گھڑ کر انہوں نے دوسروں کو کنفیوز کیا تھا، دوسروں کی انہوں نے راہ مار دی تھی. یبغونہا عوجا یصدون عن سبیل اللہ،
دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اس کی وجہ سے بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام فیکلٹیز دی تھیں، آنکھیں بھی دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کان بھی دیے تھے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنے مصروف ہو گئے، ایسے انگیج ہو گئی یہ ساری کی ساری چیزیں، کہ پھر اللہ کی بات سننے کا ان کے پاس نہ وقت تھا، نہ ہی ان کے پاس فرصت تھی، نہ ہی ان کا اپنا رجحان تھا، دل بھی نہ چاہا۔ آگے فرمایا آیت 21-22، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ تو بات جو ہے وہ بار بار جھوٹ کی آ رہی ہے، اس طرح انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا، اللہ پر انہوں نے جھوٹ گھڑا۔ ہم اردو میں کہاوت کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سنا ہے آپ نے؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یعنی کہ جھوٹ چل نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی تو اس کا پول کھلتا ہی ہے۔ اور جھوٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ کہنے کو ایک گناہ ہے جھوٹ، لیکن وہ اپنے ساتھ کتنی ساری برائیاں، کتنے سارے گناہ ہیں جو کہ اور لے کر آتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولے، جھوٹ بول کے دھوکہ کسی کو دیا، جھوٹ بول کے اپنے لیے گمراہی لی، پھر جھوٹ بول کے اللہ کو ناراض کیا، پھر جھوٹ بول کے سچ اور حق اور باطل اس کے اندر کنفیوژن کریٹ کیا۔ اگر آپ کو وہ آیت یاد ہو، ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں کہ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، وہ شخص جس نے کہ ایک گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے پھر اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، وہ تو پھر آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کی مثال ایک جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کہنے کو ایک گناہ ہے، لیکن اپنے ساتھ اتنی نحوست لاتا ہے، اتنی گمراہی لاتا ہے، اتنا کنفیوژن لاتا ہے کہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، گمراہی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک گناہ کر کے اس نے اپنے لیے کتنا وبال، کتنا عذاب جو ہے وہ جمع کر لیا۔ سارے انسان کی فیکلٹی سمجھے کہ بلاک ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی مشین ہوتی ہے، اس کا چھوٹا سا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہوتا، پوری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ انسان کی فطرت بھی ایک مشین کی طرح ہے، اور جھوٹ وہ فالٹ ہے جو پوری ہیومن مشینری کو بیکار کر دیتی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ ہی دیکھتا ہے، اس کو جھوٹ ہی دیکھنا ہوتا ہے، اس کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی، ایسا اس کے آنکھوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، ہر چیز میں اس کے فالٹ آنے لگتا ہے، ہر چیز ڈیفیکٹو ہو جاتی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں، ما کانوا یستطیعون السمع، سماعت تھی، سن سکتے تھے، لیکن استطاعت ہی نہیں رہی، جو سنتے تھے وہ بھی فالٹی تھا۔ سچ بھی کوئی کہہ رہا ہوتا تھا ان کے سامنے، اپنا دماغ چونکہ کچھ جھوٹ ملا رہا ہوتا تھا، ان کو سچ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ وما کانوا یبصرون، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، حقیقت نظر آ رہی ہوتی تھی لیکن حقیقت کے اوپر جھوٹ کا پردہ آ جاتا تھا۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اپنی انہوں نے قدر نہ پہچانی، اپنی ہی ہیومن مشینری کو، اپنی فطرت کو انہوں نے مسخ کیا اور ڈسٹارٹ کیا اور بیکار کر دیا۔ فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، بے شک وہی آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ اخسر، خاسر بھی نہیں فرمایا، کہا اخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 23، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اخبتو، عاجزی کرنے والے، ہمبل لوگ، ماڈسٹ لوگ۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو یہاں ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اخبتو کا، ماڈسٹ لوگوں کا، عاجزی کرنے والوں کا، تو ہم کیسے پہچانیں گے اپنے آپ کو کہ میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں؟
دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم کنفیوز کر دیتے ہیں بعض دفعہ عاجزی کو اپنی برائی کرنے سے یا انڈر کانفیڈنٹ ہونے سے، غیر اعتمادی کا شکار ہونے سے۔ انڈر کانفیڈنٹ ہونا کچھ اور چیز ہے اور ہمبل ہونا کچھ اور چیز ہے۔ بات کیا اخبتوا الی ربہم، جو کوئی کام اچھا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو اس کا کریڈٹ دے دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ جو عاجزی ہے یہ بول کر نہیں ظاہر کی جاتی، اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کہیں کہ ہاں میں تو بہت ہی ماڈسٹ ہوں، میں تو بہت ہی ہمبل ہوں، میرے اندر تو بہت ہی عاجزی ہے۔ یہ کون کہے گا؟ کون اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میرے اندر بہت ماڈسٹی ہے؟ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہی کہتا ہے کہ میں بڑی ماڈسٹ ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ جتنی اچھی ہوں اس کا اظہار نہیں کر رہی، میں اس سے بہت زیادہ اچھی ہوں لیکن میں کہتی نہیں کہ میں کتنی اچھی ہوں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ تو بدترین قسم کا سمجھیے کہ تکبر ہے، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ ہم بہت ہمبل ہیں، ہم بہت ماڈسٹ ہیں۔ اور نہ ہی ہمبل ہونے کا یا ماڈسٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی برائیاں کرے یا انڈر کانفیڈنٹ ہو۔ میں تو بہت بری ہوں، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، مجھ سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ یہ جو عاجزی ہے یہ بول کر نہیں دکھائی جاتی، بول کر اظہار نہیں ہوتا، یہ تو یوں سمجھے کہ باڈی لینگویج ہے انسان کی، اس کا انداز ہے دوسروں سے بات کرنے کا، دوسروں کو دیکھنے کا۔ دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جس طرح دوسرے کو دیکھتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہے یا نہیں۔ متکبر انسان، پراؤڈ انسان، سیلف کانشیس انسان جیسے دوسروں کو دیکھتا ہے، سیلف سینٹرڈ انسان جیسے دوسروں کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ ہاٹینس ہوتی ہے نا، ایروگنس ہوتا ہے اس کے دیکھنے میں۔ آپ نے محسوس کیا ہیں لوگوں کی نظریں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندازہ ہو رہا ہوتا ہے انسان کو کہ ہم ان کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے، ہم گھٹیا لگ رہے ہیں ان کو۔ ایک ہوتا ہے عاجزی والا انسان، وہ جس طرح آپ کو دیکھتا ہے پسندیدگی کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باڈی لینگویج ہے انسان کی جس کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی مجلس میں آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے ہیئر آئی ایم، میں آ گیا۔ ایک شخص ہے جو مجلس میں آتا ہے کہتا ہے او دیر یو آر، اچھا آپ بھی ہیں یہاں پر۔ یہ فرق ہے نا، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو اہمیت دیتا ہے، دوسرا اس کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنی نظروں میں وہ اہم ہوتا ہے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے یہ دوسرے کو احساس دیتا ہے کہ یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ تاثر دیتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا آنر ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور میں آپ کے لیول تک آیا، میں نے اس قابل سمجھا آپ کو کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ یہ انداز ہے، منہ سے کوئی نہیں کہتا، یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے جو کہ یہ تاثر دیتی ہے۔ تو یہ اپنے لہجے کے اندر، چہرے کے تاثر میں، آنکھوں کے تاثر میں، آواز کے ایکسپریشن کے اندر یہ تاثر ہم کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے تو کریں، اور ابتدا کس سے کریں؟ دعا سے۔ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے عاجزی۔ ہم تو دعا بھی جس طرح کرتے ہیں اس کے اندر بھی عاجزی نہیں ہوتی، اخبتوا الی ربہم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے دراصل عاجزی کا نقطہ آغاز کہ پہلے اللہ کے آگے جھکو۔ جب اللہ کے آگے ہی تم نہیں جھکتے، اللہ سے بات کرتے ہوئے تمہارے اندر عاجزی نہیں آتی، ایک لاپرواہی ہے اور شان بے نیازی ہے اور غفلت ہے اور ہیڈ لیسنس ہے، تو انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو گے۔ ایک دفعہ انسان میں عاجزی آ جائے، اس کا اظہار سب سے پہلے رب کے سامنے ہو اور اس کے بعد پھر باقی انسانوں کی طرف بھی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اخبتوا الی ربہم، ان کے اندر عاجزی تھی، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، جھکے اپنے رب کے آگے، اتنی نیکیاں کر کے بھی تکبر نہیں آیا، یہ نہیں سوچا کہ واہ میری کیا بات ہے، میں تو اللہ کا مقرب ہو گیا، میں تو اللہ کا ولی ہو گیا۔ اگر کسی کو اپنی نیکی کا احساس ہو جائے وہ بھی اس کے رویے میں جھلکے گا۔ اور اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان کو
کہ جس کو اپنے نیک ہونے کا احساس ہو، جو یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، اپنے منہ سے کہے یا نہ کہے، کم از کم یہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کہتے رہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت نیک ہیں۔ لیکن جس کو رب کی عظمت کا احساس ہے، وہ چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری عمر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں کھپا دے، اس کو احساس ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کہ حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھیے آزمائشیں نا دو طرح سے آتی ہیں۔ ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑی آزمائش آئے اور انسان پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، ناکام ہو گیا نا آزمائش میں۔ ایک انسان کی بربادی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو وہ بڑی آزمائش سمجھے، معمولی معمولی زندگی کے روٹین معاملات کو وہ سمجھے کہ اوہو یہ تو مجھ پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی، اور اس کو اپنے نیک ہونے کی اور اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل سمجھے کہ دیکھو رسولوں پر بھی تو کتنی آزمائشیں آئی تھیں نا، مجھ پر بھی کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، میری میٹ بھاگ گئی۔ یہ انداز کہ واقعی دیکھو اللہ مجھے کیسے آزما رہا ہے، کتنی میں نیک ہوں گی نا جو اللہ نے اتنا آزمایا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیز کو، چھوٹے چھوٹے زندگی کے واقعات کو بڑی بڑی آزمائش سمجھ لینا، یہ ایک اور انسان کی سمجھیے کہ بربادی کے اندر یہ ایک اور کیل ٹھک جاتی ہے۔ تو یہ دو طرح سے آزمائشیں آتی ہیں مومن کے اوپر، تو دونوں ہی طرف سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ وہ جھکے رہتے ہیں اپنے رب کے آگے، اخبتوا الی ربہم، وہ ہر وقت واویلا نہیں کرتے کہ بس کتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں اور کتنا پرابلم میرے اوپر آ گیا، اور میں تو یوں بھی پریشان ہوں، میں یوں بھی پریشان ہوں، اور پتہ نہیں میں بس کیسے مینج کر رہی ہوں، تو میرا ہی دل جانتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں، جس کے اندر اللہ کے آگے عاجزی ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بڑی بڑی آزمائشیں نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی کوئی اپنی نیکی کی دلیل سمجھے گا، اور نہ ہی یہ سوچے گا کہ میں کتنی اللہ کی فیوریٹ ہو گئی ہوں جو مجھے اس قدر آزمایا جا رہا ہے، آج صبح سے لائٹ نہیں تھی، کیا آزمائش ہے مومنوں کی۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں، ہیوملٹی اختیار کریں اللہ کے آگے۔ اللہ کے آگے جو لوگ جھکتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا واویلا نہیں کرتے، زندگی کے روٹین معاملات کو بڑی بڑی آزمائش نہیں سمجھتے۔ کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے نا، تو روٹین زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ آزمائش جو ہے وہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے آزمائش۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو آزمائش سمجھنا یہ دراصل اپنے آپ کو زیادہ ہی اہمیت دینے والی بات ہے، اوور امپورٹنٹ سمجھا ہے اپنے آپ کو، جو ہر معمولی چیز کو سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آ گئی۔ تو فرمایا کہ جن میں یہ تین خوبیاں ہوں گی، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے اور جھکے رہیں گے۔ تو جھکنا کیا ہے؟ کہنا کہ اللہ نے تو مجھے کچھ نہیں آزمایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کیا آزمایا ہے، مجھے کچھ بھی نہ آزمایا۔ اللہ کا شکر احسان کہ اس نے مجھے اتنی عافیت کے ساتھ اور اتنی خیریت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کمپیریزن چھوٹا کہتا ہے نا۔ جب رسولوں کے واقعات اس کے سامنے ہوں گے، صحابہ کے بزرگوں کے واقعات اس کے سامنے ہوں گے، جب ان سے کمپیئر کرے گا اپنے آپ کو تو لگے گا یہ کیا ہے، میں کس کو آزمائش کہہ رہی ہوں، کوئی آزمائش ہے یہ؟ کہتے ہوئے بھی شرم آئے انسان کو کہ یہ آزمائش ہے۔ تو جھکتے ہیں اپنے رب کے آگے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ ہیں جنت والے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مسئلہ جو بعض دفعہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اکھڑ ہو جاتے ہیں نا، بعض دفعہ روڈ سے خشک جیسے ہو جاتے ہیں، بہت روکھا پن ہوتا ہے ان کی بات کرنے میں، بد مزاج لگنے لگتے ہیں، نرمی نہیں نظر آتی ان کے اندر۔ تو یہ ایمان لائے، عمل صالح کیے، لیکن ایسے نہیں ہو گئے، ایسے اکھڑ اور روڈ نہیں ہو گئے، نرمی تھی ان کے اندر، ہیوملٹی تھی ان کے اندر۔ اور جب انسان کو اپنی اوقات کا احساس رہتا ہے نا، اور اپنے گناہوں پر جب نظر رہتی ہے تو انسان کے اندر آتی ہے عاجزی، اور جب اپنی نیکیوں پر نظر رہتی ہے تو پھر آتا ہے تکبر۔ نیکیاں یاد بہت رہتی ہیں اور گناہ نہیں یاد رہتے تو تکبر آئے گا۔ پھر ایمان لا کر بھی اور عمل صالح کر کے تکبر آئے گا۔ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اور اخبتو، یہ صفت پیدا کرنا، یہ اس وقت ہوگی جب انسان کو اپنے گناہ یاد رہیں، اپنی خطائیں یاد رہیں، اور اپنے سے بہتر لوگوں پر اس کی نظر رہے،
اسی لیے کہا گیا ہے ہم سے حدیث میں کہ دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ تمہارے اندر کبھی تکبر نہ آئے، اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر ہرس نہ پیدا ہو، گریڈ نہ پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تم کو بتاؤں جنتی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو معاملے میں عاجز اور کمزور سا ہو۔ کتنی پیاری بات ہے نا، عاجز اور کمزور ہو، بہت زیادہ اپنے حقوق کا تقاضا نہ کرتا ہو، بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ نہ کرتا ہو، کمزور سا پیچھے پیچھے رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں رہنا پسند کرتا ہے، بہت پرومیننٹ ہونا، بہت سامنے آنا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ میری بہت تعریفیں کریں یا مجھ کو جانیں، کہتا ہے مجھ میں کوئی ہے ہی نہیں کوالٹی، کمزور سا عاجز سا ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کی قسم اگر کسی بات پر کھا لے، اللہ اس کی قسم پوری کر کے دکھاتا ہے۔ اور کیا میں تم کو نہیں بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ اکڑ، بدخو، مغرور انسان، اکڑ، روڈ، ڈرائینس بات کرنے میں، لٹھ مار کے بات کرنا دوسروں سے، ہر وقت دوسروں کو یہ تاثر دینا کہ تم فالتو بیکار گناہگار اور میں بہت نیک، بہت کام کرنے والا، بہت اچھا، اپنے آپ کو اچھائی کا معیار سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اس سے زیادہ آف پٹنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ انسان کو بھگانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ وہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، فرمائے یہ ہیں جنت والے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان دونوں گروہوں کی، یعنی آگ میں جانے والوں کی اور باغ میں جانے والوں کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ آیت 24، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ کون چاہے گا کہ میں اندھا اور بہرا ہو جاؤں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ دیکھے بھی اور وہ سنے بھی۔ اچھا پھر آپ اس میں دیکھیں نا، آپ اس وقت اپنی آنکھیں بند کریں اور کان بند کریں ذرا۔ ہم ذرا سی دیر کو کرتے ہیں، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ایک طرف، لیکن اگر کوئی پرماننٹلی مسلسل اس کیفیت میں ہو تو گھبراہٹ تو دور ہو جائے، اس کو عادت ہو جائے گی نا اسٹیٹ کی، ہے نا، اندھا رہنے کی، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو جب کچھ باہر کا سنائی نہیں دیتا اور جب کچھ باہر کا نظر نہیں آتا تو فوکس کس پر ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر ہوتا ہے نا سارا۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ جب اپنے ذات پہ زیادہ ہی فوکس ہونے لگتا ہے، اپنی ذات زیادہ ہی اہم لگنے لگتی ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں میگنیفائی ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ایک تو ہم نے بات کی آزمائشوں کی، دوسری ہم نے بات کی نیکیوں کی۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بہت بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی خوبیاں، معمولی معمولی خوبیاں وہ بہت بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہے کالاعمی والاصم، یہ ہے اندھا بہرا، اور جو کہ بصیر اور سمیع ہوتا ہے، جب وہ دوسروں کی اتنی بڑی بڑی خوبیاں دیکھتا ہے اپنے اندر لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، جیسے معمولی ہیں بالکل، اور جب وہ دوسروں کی بڑی بڑی خوبیاں سنتا ہے تو اپنی خوبیوں کا کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی کوئی خوبی کی بات ہے۔ کوئی دوسرا اگر تعریف کرتا بھی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ لو اس میں کون سی تعریف کی بات ہے، یہ تو ایسی معمولی چیز تھی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ہم دوسروں کی خوبیاں سننے کے لیے اپنے کان کھلے رکھیں، اور اپنے رب کی عظمت کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ہوں، تاکہ ہمیں اپنے وجود کی حقیقت کا احساس ہو، اور ہم اپنے رب کی خوبیاں، حمد اور تعریف اور تسبیح سننے کے لیے اپنے کان کھلے رکھیں، تاکہ اپنی تعریف پھر کانوں کو ایسی بھلی نہ محسوس ہو، ایسی میوزک نہ لگے، بلکہ اپنی تعریف سن کر شرمندگی کا احساس ہو۔ بہت پیاری بات فرمائی، هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک سیلف سینٹرڈ انسان اور سیلف لیس انسان کیسے برابر ہوں گے؟ متکبر انسان اور عاجز انسان کیسے برابر ہوں گے؟ پراؤڈ اور ہمبل برابر نہیں ہو سکتے، مختلف ہوں گے بالکل۔ دوسروں میں دلچسپی لینے والا، دوسروں کا خیر خواہ اور اپنی ہی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کر جینے والا کیسے برابر ہوں گے؟
ہل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اپنے لیے جینے والا اور دوسروں کے لیے جینے والا برابر نہیں ہوں گے. اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا، یہ کیسے برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے؟ پوچھا گیا. زیادہ اچھی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ اعمیٰ اسم کی یا بصیر اور سمیع کی؟ بصیر اور سمیع کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے نا، خوشگوار ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. اس کا سکوپ بڑا وائڈ ہوتا ہے نا، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے وہ. یہی مومن کا حال ہے. مومن سمیع بصیر ہوتا ہے، اس کا مینٹل ہورائزن بڑا براڈ ہوتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے. مومن خوش و خرم ہوتا ہے مومن. جبکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا سیلفش انسان، خود غرض انسان جو ہوتا ہے، اس کا ویو بہت نیرو ہوتا ہے، نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے. وہ خوش نہیں رہتا زندگی کے اندر. جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اسے خوشیاں نہیں ملتی. وہ سمجھتا ہے خوشی ہے لیکن ہوتی نہیں زندگی میں. تو نہ دونوں کی زندگیاں ایک جیسی ہوتی ہیں اور نہ ہی انجام ایک جیسا ہوگا. آگے ذکر شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا. تقریباً 2 رکوعوں تک یہ ذکر چلے گا. نوح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً آج سے 8000 سال پہلے کی شخصیت ہیں. واللہ عالم. پری ہسٹورک ٹائمز تھے. تاریخ کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور جب ہم ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں، پری ہسٹورک ایرا کی بات کرتے ہیں، تو 2-3-4 ہزار سال ادھر ادھر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. تو جو بھی ہیں اس وقت انسانوں کے سامنے اندازے ہی ہیں. اندازن یوں کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً یہ 8000 سال پہلے کی شخصیت ہیں. آگے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. آیت 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے ایک کھلا نذیر ہوں، صاف صاف تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. دراصل جن حالات میں رسول بھیجے جاتے تھے وہ حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کسی قوم کے جس میں کہ اس کو خوشخبری سنائی جائے. قوم تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوا کرتی تھی، تباہی کے کنارے پر موجود ہوتی تھی، تو رسول آتے تھے تباہی سے ان کو بچانے کے لیے. ہم اگر اس کو ایک انسان تک لے آئیں، اس مثال کو، ایک شخص ہے جو کہ بالکل ایک گہری کھائی کے ایج پہ کھڑا ہے، سب سے پہلے تو اس کو وارن کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو. اور جب اس نے وارننگ سن لی، اپنے آپ کو جب اس نے بچانے کی کوشش کر لی، اس کے بعد مبارکباد کا، کنگریچولیشنز کا وہ مستحق ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ مبارک ہو، آپ بچ گئے. آپ بالکل تباہ ہونے والے تھے، آپ مرنے والے تھے، آپ اس کھائی میں گرنے والے تھے، لیکن آپ نے خبردار کرنے والی کی بات سنی اور آپ بچ گئے، مبارک ہو. یہی حال قوم کا ہوا کرتا تھا. قوم تباہی کے، بربادی کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہوتی تھی. رسول آ کر پہلے ان کو وارن کرتے تھے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو. اور جو لوگ رسولوں کی وارننگز، ان کے انذار سن لیا کرتے تھے، انہی کو پھر خوشخبریاں دی جاتی تھیں.